بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ سب سے پہلے اس چیز کی جانب توجہ دلائیں کہ تمام ادیان کا احترام ہے، تمام مذاہب اسلامی کا احترام ہے۔ تمام مذاہب اسلامی بلا شک مسلمان ہیں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، بوری ہوں، آغاخانی ہیں، آبادی ہیں، علوی ہیں، سب مسلمان ہیں۔ جو بھی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ختم نبوت کا قائل ہو وہ مسلمان ہے۔ نظریات کے اختلاف کو قلم کے ذریعے سے اور منطقی گفتگو کے ذریعے سے حل کرنا چاہیے، بلا شک تلوار کے ذریعے سے علمی مسائل حل نہیں ہو۔ اور ایک موضوع جو ہمیشہ میں ڈسکس کرتا ہوں اور جب دیگر ادیان کے لوگ ملتے ہیں تو انہیں بھی کہتا ہوں کہ ادیان کی شدت کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے بے دینی۔ اس وقت اکثر ادیان اپنی شدت دکھا چکے ہیں۔ یورپ میں جو لوگ دین سے دور ہوئے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کبھی گیلیلیو کو سزا دی جانے والی تھی تو کبھی جورڈانو برونو کو جلایا گیا۔ یہ چیزیں سبب بنی کہ ایک وقت آیا کہ لوگ صنعت کے عاشق ہو گئے، نئی ٹیکنالوجی کے عاشق ہو گئے اور دین کے مخالف ہو گئے۔ وجہ دین نہیں تھی، دین کی شدت تھی۔ آج جو اسلامی ممالک میں دین کی شدت ہے اور جو شور مچایا جا رہا ہے کہ ہم اسلام لے کے آئیں گے، تو ایسے لوگ اگر اسلام لائیں گے جو بالکل ٹالرنس نہیں رکھتے، مثال کے طور پر دیوبندی بریلویوں کو کافر کہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہیں، یہ دونوں اہل حدیث کو کافر کہیں، اہل حدیث ان دونوں کو کافر کہیں، یہ تینوں مل کے شیعوں کو کافر کہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پاور میں آئیں گے تو کیا کریں؟ اور پھر جب سب کافر ہیں تو اسلام کس کے؟ لیکن یاد رکھیں کہ اتنا برا حال ہے دینداروں کا کہ اگر یہ لوگ پاور میں آ گئے تو جس ملک میں یہ پاور میں آئیں گے، ان کے جانے کے فوراً بعد، اول تو زیادہ سروائیو نہیں کر پائیں گے، ان کے جانے کے فوراً بعد الحاد آئے گا، لوگ ایتھیس ہو جائیں گے، دین کے دشمن ہو جائیں گے۔ ابھی بھی عالم اسلام میں اور دیگر جگہ کچھ سوشل ریلیشنز اور معاشرتی مشکلات ہیں جن کی وجہ سے لوگ زبان بند کیے ہوئے ہیں۔ بعض مرد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نظریہ ہے، فقط اب یوں نہیں کہتے کہ بیویاں حرام ہو جائیں گی یا بیٹیوں کی شادیوں کا کیا ہوگا۔ ڈریں اس وقت سے یہ شدت پسند ملا کہ جب لوگوں کے دلوں سے یہ معاشرتی خوف نکل جائے تو اس وقت ایک بڑی تعداد الہادی گفتگو کرنے لگے گی، اور یہ سب نتیجہ ہے ان شدت پسند علماء کی شدت کا، کہ خصوصاً عالم اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کبھی عالم اہل سنت میں قرآن کے حادث پر قدیم ہونے پر جنگیں ہوئیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اشرف الانبیاء کی تو فوراً بعد ہی ان کی آل کو قتل کر دیا۔ اور آج بھی ہمیشہ ہر چیز کا جو سولوشن نظر آتا ہے، کبھی شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے تو کبھی ایک بینک مینیجر کو قتل کر دیا توہین دین کے نام پہ، کبھی ایک جوان کو قتل کر دیا مشعل خان کو۔ یہ قتل عام اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کے پاس کوئی منطقی جواب نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ کے سامنے ایک کلپ ہے جناب مولانا زاہد الراشدی صاحب کا۔ ایک کی وفات کے بعد اور ایک کی جگہ جو اس کا بڑا بیٹا بیٹھا ہے بہادر شاہ اول، پیٹ سے شیعہ ہو گیا، اور شیعہ بھی اعلانیہ شیعہ ہوا۔ خطبے میں حضرات خلفائے ثلاثہ کے نام لینے پر پابندی لگا دی، اس لیے کو تربیت نہیں ملی، بس ماحول مل گیا، ماحول وہ کا مل گیا، تربیت ہی نہیں۔ بڑا بیٹا وہ تھا، بادشاہی نظام کے مطابق بادشاہ کے تخت کس سے بیٹھا تھا، اس سے بیٹھا تھا، بیٹھ گیا، اور اتنا متاثر شیعہ تھا وہ کہ بیٹھتے ہی اس نے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ابے کی زندگی میں نہیں کیا، تخت پہ بیٹھتے ہی شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ خبر کیا کہ خطبہ عید میں، خطبہ جمعہ میں خلفائے ثلاثہ کا نام لینے پہ پابندی رہا ہے، بہت سے علماء گرفتار ہو گئے۔ تو خطبے میں ابو بکر کا نام کیوں نہیں ہے؟ یہ اورنگزیب کے جانشین کی بات کر لو، میں تفصیلات بھی نہیں جاتا، تفصیلات اگر پڑھنی ہونا وہ دو کتابوں کا حوالہ دوں گا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوا ہے، ان کی کتاب ہے تاریخ دعوت و عظیمت، اس کا پورا باب ہے اس میں۔ اور ایک ہمارے پرانے پیروکار اکثر گزرے سے محمد اکرام بڑی اچھی کتابیں لکھتے ہیں، آب کوثر، سود کوثر، موج کوثر، تاریخ پر ہے، ایک پوری جلد اس طرح ہے ان کی کہ کیا ہوا تھا۔ لاہور میں پھر سنی اکٹھے ہو گئے تھے، میں کہا سنی اکٹھے ہو گئے تھے، میں کہا لاہور میں پھر سپاہ ساپا بڑی تھی، لاہور میں پھر سپاہ ساپا بڑی تھی، 17 دن لاہور بند رہا ہے، ہمارے لوگ سڑکوں پر آ گئے تھے، نہیں بن رہا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ لاہور قلعے کا محاصرہ کر لیا سر لوگوں نے، یہ برداشت نہیں کرنے لگا، اس کو آرڈر واپس لینا پڑا تھا کہ آج کی لڑائی نہیں، یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اس زمانے میں بھی لاہور سارا باہر نکل آیا تھا،
عیسائی چلے کا واسطہ کر لیا تھا، بہت سے علماء شہید بھی ہوئے ہیں، اور پھر بالآخر اس کو یہ آرڈر واپس لینا پڑا لوگوں کے احتجاج کے سامنے مجبور ہو کر کہ اورنگزیب کے بعد یہ رویہ تھا کیا بتا رہا ہوں۔ اس کلپ میں مولانا نے اورنگزیب کے مرنے کے بعد بہادر شاہ اکبر کے بارے میں گفتگو کی کہ وہ شیعہ ہو گئے تھے، اور پھر ایک چیز ڈسکس کی کہ انہوں نے پاور میں آنے کے بعد 3 خلفاء کے ذکر کو ممنوع کر دیا تھا اور جمعہ اور عیدین کے خطبے سے نکال دیا، اور اس کی جگہ علی ولی اللہ کو شامل کر دیا تھا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اورنگزیب کیا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ اورنگزیب ایک انتہائی ظالم، فاسق اور فاجر قسم کا بادشاہ تھا، جس نے اپنے اوپر ایک مذہبی لبادہ اڑا۔ بچوں میں یہ چھوٹا تھا، اس نے پاور میں آنے کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کیا اور باپ کو قید کیا۔ ایسا قید کیا کہ بعض جگہ کہا جاتا ہے کہ باپ سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ ایک کھانا بتانا وہی ساری زندگی دیا جائے۔ باپ اگر اپنی بیوی یعنی اس کی ماں کی قبر کو دیکھنا چاہتا تھا تو وہ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ملاؤں نے اس کو سپورٹ کیا کہ ہم تمہیں ولی اللہ بنائیں گے، بشرط تم ہمیں سپورٹ کرو۔ تم باپ کو مارو تو بھی ولی اللہ ہو، بھائیوں کو مارو تو بھی ولی اللہ ہو، بہنوں کو قید کر دو تو بھی ولی اللہ۔ اور یہاں پر اردو کی آخری کتاب میں ابن انشا نے خوب کہا کہ اورنگزیب نے نہ اپنا کوئی بھائی چھوڑا اور نہ کوئی نماز چھوڑی۔ اب دوبارہ اس موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ اس قسم کے افراد جب پاور میں آتے ہیں اور 50 سال اس نے ظلم کیا لوگ، اور ہر ظلم میں مددگار رہے اس کے فاسق اور فاجر اور ناصبی اور خارجی ملا۔ اب آج کل کی مثال میں سعودی نظام بنا ہے خاندان شیخ اور خاندان سعود کے اتحاد سے، یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اکثریت سعودی شہزادوں کی ایسی ہے کہ جو دین سے دور ہے، اور ان سلفی اور وہابی مولویوں کو وہ بہت نفرت سے دیکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نہ ان سے کبھی لڑی ہو، یہ ملا کبھی نہیں لڑے ان سے، لیکن نفرت کیوں ہے؟ نفرت یوں ہے کہ انسان فطرتاً بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر میں ایک شخص پر ظلم کر رہا ہوں اور دوسرا شخص اس ظلم کو جانتا ہے اور پھر بھی میری تعریف کر رہا ہے، تو بے شک وہ ہمارے فیور میں بات جا رہی ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو یہ سعودی شہزادے جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے جرائم کو لیگلائز کرنے میں اور جسٹیفائی کرنے میں کام انجام دے رہے ہیں یہ وہابی اور سلفی مولوی۔ مثال کے طور پر خالد جو سعودی عرب کے بادشاہوں میں سے بادشاہ تھا، اپنے زمانے کا اور مشہور گیملر تھا، لیکن کسی مولوی نے نہیں روکا۔ باقی شہزادوں کو، بادشاہوں کو بھی فسق و فجور سے ہی روکا، تو نہیں روکا تو بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ البتہ اس کے پیچھے ایک موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت میں خلیفہ بننے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بالقہر والغلبہ، یا سحف کے ذریعے سے، اور جو پاور حاصل کر لی اس دہشت گردی اور قتل عام کے ذریعے سے، اسے ان کی فقہ میں کہا جاتا ہے الامام المتغلب، کہ جو تلوار کے ذریعے سے پاور میں آ جائے اور وہ بن جاتا ہے امام اور خلیفہ، اور پھر اس کی اطاعت ہو جاتی ہے واجب۔ جبکہ شیعہ اس نظریے کو بدترین طریقے سے رد کرتے ہیں، چاہے جان چلی جائے، لیکن اس نظریے کو ہم نہیں مانتے۔ لیکن اہل سنت نے ہمیشہ ان فاسق و فاجروں کی مدد کی، اور نہ فقط مدد کی بلکہ ان کو ولی اللہ بنایا۔ تو جس طرح سے سعودی شہزادے نفرت کرتے ہیں مولویوں سے، بالکل اسی طرح سے اورنگزیب کے بچوں کو بھی علم ہوگا کہ میرے باپ کو 50 سال ظلم کرنے کے لیے اگر کسی نے راہیں ہموار کر کے دی ہیں تو وہ یہ ناصبی اور خارجی بے دین ملا ہیں کہ جو بظاہر علماء الہی نظر آ رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ علماء سو ہیں اور شیطان کی جانب دعوت دے والے ہیں، یہ دنیا کے طالب ہیں، نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ زاہد الراشدی نے جو کچھ فرمایا تو 2 کتابوں کا حوالہ دیا، اور ان میں سے ایک ہے تاریخ دعوت و عزیمت، اور یہ کتاب ہے مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی، مجلس تحقیقات و نشریات اسلامی لکھنؤ سے چھپی ہے، حصہ نمبر ہے 5، اور اس کا پہلا صفحہ آپ کے سامنے جو شو کر رہے ہیں وہ ہے 43۔ اورنگزیب عالمگیر۔ اورنگزیب عالمگیر نے زمام سلطنت ہاتھ میں لینے کے بعد اپنی پوری توجہ عہد اکبری کے مخالف اسلام اثرات کو مٹانے، نمبر 1، شیعت کے اثر کو ختم کرنے، نمبر 2، ان میں اپنی پوری زندگی لگا دی۔ اب یہ اور بات ہے کہ یاد رکھیں کہ اکبر کے زمانے میں صرف ایک موضوع تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں،
اور تمام رعایا کو حق دوں گا. ملا یہ کہتے تھے کہ آپ دیگر ادیان کو سپورٹ نہ کریں. اصل موضوع یہ تھا. یہ کبھی بعد میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے. اب یہاں پر جو اصل ہدف کیا ہو گیا اورنگزیب کا؟ شیعت کے اثر کو کم کرنا یہ اس کے لیے ایک اہم ترین موضوع تھا. وجہ کیا ہے کہ مولویوں نے شرط لگائی تھی کہ ہم تمہارے باپ کے قتل کو جائز قرار دیں گے, تم اپنے بھائیوں کو قتل کرو ہم جائز قرار دیں گے, بس تمہیں ہماری ماننی ہوگی. آپ کے سامنے صفحہ نمبر 48. بہادر شاہ کے شیعہ مذہب اختیار کرنے, اس مسئلے پر علماء اہل سنت سے مباحثہ و مناظرہ کرنے, خطبے میں کلمہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کے داخل کرنے کا حکم دینے پر, یعنی ان 3 چیزوں پر, بہادر شاہ اول نہ کہ صفحہ, بہادر شاہ اول کے شیعہ مذہب اختیار کرنے نمبر 1, اس مسئلے پر علماء اہل سنت سے مباحثہ و مناظرہ کرنے نمبر 2, اور خطبے میں کلمہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کے داخل کرنے کا حکم دینے پر لاہور میں جہاں بادشاہ کا قیام تھا شورش بپا ہوئی. 3 چیزیں بیان. پہلی بات یہ کہ یہ شیعہ ہوئے یا نہیں ہوئے یہ ثابت نہیں ہے, کیونکہ علماء اہل سنت حتیٰ خاتم الاصحاب جناب عامر بن واصلہ یعنی جناب حضرت ابو طفیل کو بھی کہتے ہیں کہ یہ رافضی تھے, غالی تھے اور کٹر شیعہ تھے, یعنی مفرط فی التشیع. وجہ کیا تھی؟ اہل بیت کا دفاع.